والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تھوڑا آواز کم کر دو بھائی، بہت زیادہ آواز ہے. آواز اتنی ہونی چاہیے جتنے کی ضرورت ہو. ہمارے دینی جلسوں میں یہ بڑی قبیح بات آ گئی ہے کہ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. آواز کا ضرورت سے زیادہ ہونا قرآن اور حدیث کی روح سے بھی غلط ہے، اور کسی بھی شریف مجمع اور انسان کے یہاں کسی شریف ماحول میں ضرورت سے زیادہ آواز بری ہی سمجھی جاتی ہے. ہلکے کرو بھائی آواز. آپ حضرات ایک مدرسے کے دستار بندی کے جلسے میں تشریف لائے ہیں، اور مجھ سے پہلے آپ نے بڑے قیمتی وعظ کے مضامین پر مشتمل بیان سنے ہیں. اصل میں تو میرے بھائیوں، کسی مجلس میں ایک آدھ بیان ہی ہونا چاہیے. یہ جو ایک ایک جلسے میں بہت سے بیان ہوتے ہیں، اس سے نفع کم ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک مجلس میں ایک بیان ہوا کرے. ہاں، یہ ہونا چاہیے، اور آپ حضرات کی یہ ضرورت ہے، ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ جلد ایسی دینی مجلسوں میں، ایسی دینی واعظ میں، ایسے دینی بیان میں شریک ہوا کریں جس سے دل زندہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اسی حال میں پیدا کیا ہے کہ ہمیں ہر کچھ دنوں کے بعد، ہر کچھ دیر کے بعد دینی نصیحت اور واعظ کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ اپنے دین کی فکر کرنے والے اور دین کے معاملے میں سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جلدی اپنے لیے غذا کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ دین کے معاملے میں نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ فکر نہیں کرتے. کبھی غذا مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو نہیں ملی. ان کو اس کی طرف ان کا ذہن اور دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہمارے دین کو کب نقصان پہنچ رہا ہے اور کمی اور آ رہی ہے، اور کب حالت بہتر ہو رہی ہے. کافی وقت ہو چکا ہے، میں بہت تھوڑی سی وقت میں چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنی آواز ہے؟ آواز کم کرا دیجیے. مجھے بری لگ رہی ہے تو ان لوگوں کاموں کو بری نہیں لگ رہی ہوگی. کچھ ضروری باتیں عرض کرنے اور مفید باتیں عرض کرنے کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ عرض کروا دے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
بات کرنے والا خوب چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی تو اچھی بات نہیں ادا ہوتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی ہے، اچھی بات اللہ کہلوا بھی دیتا ہے اور تھوڑی سی بات میں بہت اثر پیدا ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع پہنچائے. ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچے میں آیا کس لیے؟ میں کیا وقت ضائع کرنے آیا ہوں؟ صرف کوئی جلسہ دیکھنے اور تماشا دیکھنے آیا ہوں؟ صرف کوئی باتیں سننے آیا ہوں؟ یا میں کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی دینی اصلاح کے لیے آیا ہوں؟ اگر آپ کسی نیت کے بغیر آ گئے ہیں یا آپ نے یہ نیت نہیں کی ہے کہ مجھے اس وقت فائدہ اٹھانا ہے، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اگر میں نے یہ نیت نہیں کی ہے کہ میں اس دین کی مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو مجھے اب یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس وقت جو بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں، میرے لیے آخرت کا سامان بنے، اللہ کی رحمت مجھ پر اترے، اللہ کا دنیا اور آخرت دونوں میں مجھ پر فضل ہو. میں اس لیے یہ نیت مجھے کرنی چاہیے بات کرتے وقت، اور آپ لوگوں کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے. اور وہی فائدے میں ہے جو یہ نیت اب کر لے، اور جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے وہ محروم رہے گا. اس کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ میں دین کی مجلس پہ جا رہا ہوں پھر بھی خالی ہاتھ آ رہا ہوں. کوئی شخص مہینے بھر نوکری کرے اور تنخواہ کے وقت پتہ چلے کہ اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملنے والی ہے، کیسا خسارہ ہوگا، کیسا افسوس ہوگا. ہم میں سے ہر وہ شخص جو دین کے جلسے میں جائے اور اس کے بعد خالی ہاتھ آئے، کوئی نصیحت حاصل نہ، اس کو اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق نہ ملے، اس کو اپنی حالت پر غم نہ ہو، اس کو اپنی کمیاں اور عیب نظر نہ آئیں، ایسا آدمی خالی ہاتھ خالی جھولی کے واپس چلا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کو افسوس ہوگا اور وہ مجلسیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی اور حساب دینا مشکل ہو جائے گا. وہ جلسے وبال بن جائیں گے اور حساب دینا مشکل ہو جائے گا جن جلسوں سے ہم بے فائدہ اٹھ گئے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو دین کی باتیں سنی تھی اس پر کتنا عمل کیا تھا. مجھ سے اور آپ سے آج کے اس جلسے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو باتیں سنی اور جانی تھی اس پر عمل کیا گیا تھا. تو اس وقت کہیں گے ہم تو لاؤڈ اسپیکر دیکھتے رہ گئے تھے، ہم تو آپس میں باتیں کرتے رہ گئے تھے، ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے، ہم نے تو وہاں بس یہ سوچا تھا کہ کون سے مقرر زوردار تقریریں کرتے ہیں. اس دن آدمی کو افسوس ہوگا اور اس دن کی حسرت اور افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آدمی اڑیا رگڑتا رہ جائے گا. ہر مجلس کا اللہ کیا حساب ہوگا، ہر مجلس کا، ہر بیٹھک کا. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم لوگ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے کی، ہم دھوکے میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں اگر تم کو وہ پتہ چل جائے جو حقیقت ہے اور جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا بہت بڑھ جائے، تمہیں اپنی دنیاؤں میں مزہ نہ آئے. لیکن افسوس ایمان کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کر رکھی، نہ اس کی فکر کہ ہم کو نصیحت حاصل ہو، نہ اس کی فکر کہ ہمارے گناہ چھوٹیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں ساری زندگی اس ڈر کے ساتھ گزار دو کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے. یا کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے، بے شمار جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تقویٰ 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 کہتے رہتے ہیں، حقیقت ہم میں سے کون جانتا ہے تقویٰ کی کیا ہے؟ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے ساری زندگی اس ڈر کے ساتھ
مجھے بہت افسوس ہے اس وقت بھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے چہروں پر سے بے فکری آیا، دل سخت ہو گئے ہیں ہمارے، آخرت کی بات، اللہ کے سامنے حاضری کی بات بھی فکر مندی پیدا نہیں کرتی، دل سخت ہو گئے، محبوبی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، ڈر ہی نہیں رہتا۔ کب ڈر جائے گا؟ پھر جب فرشتہ روم قبض کرنے کے لیے آ جائے گا۔ ابھی بھی نگاہیں مجھے نظر آ رہی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کب ہوش آئے گا؟ ایمان بالکل نہیں، آخرت کے تذکرے میں ہمارے لیے کوئی تاثیر نہیں، قبر کے تذکرے میں ہمارے لیے کوئی اثر نہیں، اللہ کے یہاں جواب دہی کے تذکرے میں ہمارے لیے کوئی ڈر کا پیغام نہیں۔ اپنے حال کا افسوس کرنا چاہیے، جو اب افسوس نہیں کرے گا وہ اس وقت افسوس کر لے گا جب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ فرماتے ہو لوگوں ڈر کے زندگی گزارو۔ کیوں ڈر کے زندگی گزارو؟ اس لیے کہ جہاں جانا ہے وہ بہت ڈراونے حالات ہیں، جس کا سامنا کرنا ہے وہ بہت خوفناک مرحلے ہے، اور جو لوگ بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ان کے دل سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ، بلکہ قرآن میں آتا ہے، دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، اگرچہ اللہ کا خوف تو ایسا ہے کہ پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ چٹان شک ہو گئی، شاید اپنے آپ کسی وجہ سے شک ہو گئی، جو اللہ اس چٹان کو شک کرنے والا ہے وہ بتاتا ہے اپنے آپ شک نہیں ہوئی، اللہ کے خوف سے پھٹ پڑی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اللہ کے خوف سے پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، چٹانیں پھٹ پڑتی ہیں، اور جن لوگوں کے دل ہم جیسے سخت ہوتے ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کی فکر کرو کہ موت اس حال میں آئے کہ پورے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو۔ تم میں سے ہر ایک اس کی فکر کرے کہ جب موت آئے تو حالت یہ ہو کہ پوری اللہ کی اطاعت۔ اب غور کیجئے، میں بھی غور کروں، آپ لوگ بھی غور کریں، کیا مجھے اس کی فکر ہے کہ میں پورے کا پورا اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں؟ کیا اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو جھوٹ چھوڑنے کے جتن کر رہے ہوتے، اگر فکر ہوتی تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے، اگر فکر ہوتی تو نماز چھوٹنے پر غم ہو رہا ہوتا۔ حالانکہ نماز چھوٹنا کوئی معمولی گناہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت کی نماز کسی نے اگر قضا کر دی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، ایک وقت کی نماز اگر کسی نے قضا کر دی اور چھوڑ دی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے یہاں ڈاکہ پڑا اور ڈاکو اس کا سارا مال لے گئے اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ اب ذرا تصور کیجیے اس شخص کے غم کا حال کہ اللہ نہ کرے اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور ڈاکو مال بھی لے جائیں، اس کی بیوی بھی اٹھا کر لے جائیں، اس کے بچوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں، اس کے ماں باپ کو بھی اٹھا کر لے جائیں، تو سوچئے صبح کو اس کے غم اور پریشانی کا کیا حال ہوگا؟ پاگل ہی تو ہو جائے گا۔ ایک نماز چھوڑ دینے کا نقصان کتنا بڑا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا، مرنے کے بعد نظر آ جائے۔ جیسے کسی کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے، وہ سفر میں ہو، وہ بیٹھا ہوا ہے دلی میں، اس کو پتہ نہیں، صبح کو جب اٹھتا ہے تو بالکل مطمئن، پھر فون آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تیرے گھر پہ رات میں ڈاکہ پڑا، ساری تجوری ڈاکوؤں نے خالی کر دی اور تیری بیوی کو بھی لے گئے اور تیرے بچوں کو بھی لے گئے، اب کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو
اس کی آنکھ کھلتے ہی اس پر جیسا غم آئے گا، ہم سب پر اللہ نہ کرے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ایسا ہی غم ٹوٹ پڑنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر ایک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ مرتے وقت یہ حال ہو کہ اللہ کے سب حکموں پر میں چل رہا ہوں۔ اب میرے بھائیوں، میں اپنی حالت پر غور کروں اور آپ اپنی حالت پر غور کیجیے، اللہ کے کتنے حکموں پر چلتے ہیں، کتنے حکم ٹوٹتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ جب کیا مال کے معاملے میں 100% امانت داری کا معمول ہے کہ نہیں؟ کتنے گھر ہیں جن میں وراثت کا، میراث کا صحیح طور پر بانٹنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جس کے ہاتھ جتنا لگ گیا وہ لے گیا اور اس کے بعد مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ایک پائی کا اللہ کا حساب دینا ہوگا، یہ والا حصہ بہن کا تھا، یہ والا حصہ چھوٹے بھائی کا تھا، یہ بڑے بھائی کا تھا، تمہارا زور چل گیا تم نے کر لیا۔ لوگ کیا کہیں، کیا جھگڑیں، صبر کر کے اور دل پر جبر کر کے بیٹھ رہے، اور تم نے اپنی چالاکی اور زور آوری سمجھی کہ جتنا زیادہ لے لی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اس کے بعد میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ اگر مسلمانوں نے اپنے اسلام اور اللہ کی کامل اطاعت پر جینے اور مرنے کے سلسلے میں مضبوط فیصلہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا مشکل حالات میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں مدد نہیں فرمائے۔ اگر ہم نے ابھی سے اللہ کے دین کو عزیز جاننا، اس کو جینے اور مرنے کا مسئلہ بنانا، اس کی خاطر جان اور مال خرچ کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کا فیصلہ اگر نہیں کیا تو مشکل حالات میں اللہ ہماری مدد نہیں فرمائے گا۔ پھر ہماری ایمان اور ہدایت کے ہمارے ایمان اور ہدایت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دے گا، تم جانو تمہارے حالات جانو۔ پھر نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان ہاتھ سے جائے، پھر نہ جانے کتنے لوگوں کی توحید ہاتھ سے جائے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد کا فیصلہ فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ یہاں کوئی امتحان نہ آئے، یہاں ایک موت مل جائے، یہاں پوری سکون کی زندگی ہو، ہمیں اللہ کے دین پر چلنے، حرام سے بچنے، نیک اعمال کرنے، توحید پر ثابت قدم رہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اپنے آپ کو جمانے کے سلسلے میں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کوئی پریشانی نہ آئے، جو جیت میں آئے ہم سب کرتے رہیں اور ساری لذتیں ہمیں ملتی رہیں، تو اس دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو امتحان ہی کے لیے، اور اس دنیا میں اپنی لذتوں اور اپنی خواہشات پر چھری پھیرنی ہی پڑے گی۔ جو اپنی لذتوں اور خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اپنی جنت اور اپنی آخرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ جو اس کے لیے تیار نہ ہو، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن دل سے یہ فیصلہ کرے نقصان اٹھانا پڑے گا تو میں اللہ کی اطاعت کے لیے نقصان اٹھاؤں گا، اپنی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خواہشوں کو چھوڑوں گا۔ یہی تو ایمان ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے دینی شعور اور دینی سمجھ کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کو یہ کیفیت توفیق نہیں مل رہی کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ لذتوں کو قربان کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرے گا، فائدہ چھوڑنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم نقصان برداشت کریں گے۔ جس نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس نے ابھی ایمان کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مسلمان ہوئے
اور ہم نے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ایک ہم سے وعدہ کیا، ہمارا ہم سے ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعدہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، اچھا لگے گا تب بھی مانو گے، اور برا لگے گا ناپسند ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، نقصان ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے۔ جس نے یہ معاہدہ کیا ہوتا تھا وہ حقیقت ایمان کو قبول کرتا تھا۔ ہم لوگ نسلی مسلمان ہیں، ابھی تک اس فیصلے والا ایمان اور اسلام کس نے قبول کیا ہے؟ فائدہ ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، نقصان ہوگا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے۔ جب تک یہ والا ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا اس وقت تک ایمان اور اسلام کی حقیقت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دیا، اور یہاں ہمارے پیچھے مختلف امتحان کے سامان لگا دیے۔ بھائی سامنے بیٹھ کر تو فون پہ بات نہ کرو بھائی، آپ سامنے بیٹھے ہو فون پہ باتیں فرما رہے ہیں، یہ دین کی وجہ سے بیٹھنے کا عادت ہے۔ علماء کی بھی کمی ہے، ہم نے لوگوں کو سکھایا ہی نہیں کہ دین کی مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے بیانات میں لوگ آتے ہیں اور فائدہ اٹھائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جس نے ہماری پیغام سے منہ پھیرا اور بے رغبتی دکھائی تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو ہدایت دے۔ تو جب دین کی بات سنائی جائے تو بھائی اس وقت یہ سمجھ کر بیٹھنا چاہیے کہ میری ضرورت کی بات ہے، مجھے اس پیغام اور اللہ اور اس کے رسول کی اس بات کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ ادب کی ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ قرآن و حدیث کا، دین کی پیغام کا ادب نہیں ہوگا، ہمیں نفع نہیں پہنچے گا۔ ہم لوگوں کا جو یہ حال ہے کہ ہم دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور 10 سال سے جا رہے ہیں، ابھی تک نماز اچھی نہیں ہوئی، ابھی تک سجدوں میں مزہ آنا شروع نہیں ہوا، ابھی تک دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوئی، ابھی تک اللہ کی یاد کی لذت آنی شروع نہیں ہوئی، ابھی تک حرام سے ڈرنا شروع نہیں کیا، ابھی تک اللہ کے خوف سے آنسو بہنا نہیں آئے۔ تو یہ 10 سال سے جو ہم جا رہے ہیں اور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، اس میں اور بھی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو عظمت ہونی چاہیے دین کی اور اہل دین کی وہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں زبردستی کوئی مرتب بات کروں، جو بات ضرورت کی ذہن میں آتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں آپ کے نفع کی بات سمجھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی بات قدر کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنانی ہے۔ دین کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور پورے ٹائم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ میں نے دیکھا ہے اللہ کے بندوں کو کہ وہ جب دین کی مجلس میں اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایسے سراپا ادب بن جاتے ہیں جیسے ان کے اوپر کسی نے اوپر سے پانی ڈال دیا۔ ایک لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، وہ بزرگ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، کس قدر طالب بن کر پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے، قلب سے متوجہ ہو کر کہ مجھے رشک آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نفع پہنچایا۔ اسی طرح نفع پہنچتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے پیچھے بہت سے امتحان لگا دیے ہیں۔ ان میں سے ایک امتحان مال کا ہے، ایک امتحان اولاد کا اور بیوی بچوں اور خاندان کا ہے، ایک امتحان عورتوں کا ہے، ایک امتحان مردوں کے لیے عورتوں کا اور عورتوں کے لیے مردوں کا ہے، ایک امتحان بڑائی کے جذبے کا ہے، اور نہ جانے کتنے امتحان اللہ نے لگا دیے ہیں۔ ان سب امتحانوں سے جو فکر کرتا رہے گا وہ اللہ کی اطاعت والے راستے پر چل پائے گا، اور جو ان امتحانوں کی فکر نہیں کرے گا وہ اللہ کی اطاعت والے اور کامیابی کے راستے پر نہیں چل پائے گا۔
مال سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں ان سب چیزوں سے ڈرایا ہے. دیکھو یہ امتحان ہے، یہ تم کو گمراہ کرنے والی چیز ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہیں گمراہ کرنے والی چیز ہے. اس کی لالچ میں پڑو گے تو یہ تم کو گمراہ کر دے گا، تمہیں گناہوں کے راستے پہ لے چلے گا، تمہیں لالچ کے راستے پہ لے چلے گا، تم سے جھوٹ بلوائے، دوسرے کا حق مارو گے، تم لڑو گے. یہ امتحان اور یہ مال ہماری ضرورت بھی ہے، ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یہی تو امتحان ہے کہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال تمہاری زندگی کا سہارا ہے. اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ تمہاری زندگی کا سہارا ہے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. لیکن اس امتحان کی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اب انگارہ لے کے چلنا ہے، انگارہ لے کے چلنا ہے اور ہاتھ بھی بچانا ہے. کس طرح کسی کو اگر انگارہ دے دیا جائے کہ یہ لے کے وہاں تک جانا ہے تو کیسے لے کے جائے گا؟ کبھی اس میں ڈالے گا، کبھی اس میں ڈالے گا، کبھی اس میں ڈالے گا. ہاتھ کو جلنے سے بھی بچائے گا اور جہاں کہا گیا ہے وہاں انگارہ پہنچائے گا. بالکل اسی طریقے سے مال کی ضرورت بھی ہے، کمانا بھی ہے، حاصل بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس سے بھی چوکنا رہنا ہے کہ اس کی لالچ اور طلب ہمارے دین کو نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. اور لوگوں مال کی ناجائز لالچ سے بچے رہنا. تم سے پہلی امتوں کی اکثر تعداد کا جو دین برباد ہوا وہ لالچ کی وجہ سے برباد ہوا. اس لالچ نے ان سے قتل کروایا، ان سے ناجائز مال ہڑپ کروایا، ان سے رشتہ داریوں کا خون کروایا، ان سے لڑائیاں کروائی. یہ مال نے کیا ہے، یہ مال ہمارے لیے امتحان ہے. اب سوچئے یہ ہم سے گناہ تو نہیں کروا رہا. جو آدمی مال کی فکر میں اللہ کی یاد کی سے غافل ہے، اس کو وقت ہی نہیں مل رہا کہ مجھ کو کچھ ذکر بھی کرنا چاہیے، وہ گھاٹے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان میں ایسے لگ جاؤ کہ اللہ کی یاد اور ذکر کی تمہیں فرصت ہی نہ ملے. دوبارہ سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں. میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس آیت کو پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کے چکر میں اور اپنی تجارت اور اپنے مال اور اپنی کمائیوں کے چکر میں ایسے لگ جاؤ کہ تمہارے پاس ذکر اللہ کے لیے وقت ہی نہ ہو. پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسی غلطی کرے گا تو وہی لوگ ایسے ہیں جو حقیقی گھاٹے میں ہیں. ہم ہی لوگ گھاٹے ہیں. ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھر بسا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے ہم ہی لوگ گھاٹے ہیں. ہم ہی لوگ گھاٹے ہیں. اللہ فرمانا ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. کہہ دیا اللہ نے کہ ذکر سے غافل رہنے والے گھاٹے میں ہیں تو ہیں گھاٹے. اس دن سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، من قبل ان یأتی یوم. اس دن سے پہلے ہوش میں آ جاؤ جس دن افسوس کرو گے، تمنا کرو گے کاش دوبارہ زندگی مل جاتی تو پھر خوب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتے، مگر پھر موقع نہیں ملے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اصل ان جلسوں میں آنے کے وقت یہی فائدہ اٹھانے کا ہے کہ
کہ اپنی آخرت کے لیے اب جو زندگی گزارنی ہے وہ اپنی آخرت کے لحاظ سے بہتر گزارنی ہے۔ اب تک میں نے جو باتیں عرض کی وہ تو اپنے آپ سے کو مخاطب بنا کر اور آپ حضرات کو مخاطب بنا کر عرض کی۔ اب تک کی ہماری زندگی جیسی غفلت میں گزری سو گزری، لیکن آئندہ کے بارے میں اس جلسے سے ہم لوگ یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ اب توبہ کر کے جائیں۔ آئندہ کوشش کریں گے کوئی گناہ، سارے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اور جب بھی کبھی گناہ ہو جایا کرے گا تو توبہ کیا کریں گے۔ میں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، گناہ کو کبھی بے توبہ مت چھوڑا کیجیے۔ بے توبہ گناہ کو چھوڑنے والا اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو کے توبہ کر لیجیے۔ ایسا توبہ کرنے والا اگر بار بار بھی اس سے گناہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، معاف فرمائے گا۔ توبہ ضرور کر لیا، آئندہ کے لیے طے کر لیا کیجیے، اللہ سے کہہ دیا کیجیے اے اللہ اب تو ہو گیا گناہ، اب توفیق دیجیے، اب نہیں کروں گا، اب پوری زندگی اطاعت والی گزروا دیجیے، اللہ سے مانگ کے پھر کوشش شروع کر دیجیے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 10 مرتبہ بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور گرتا ہے، اور 10 مرتبہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں کیا کروں، میرا نفس مجھ کو گرا دیتا ہے، شیطان مجھ کو بہکا دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ معاف فرما دیتے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن غلطی جو ہو رہی ہے اور شیطان جو غلطی کرا رہا ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں کے باوجود غفلت میں رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ ایسا شخص جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، دھیرے دھیرے گناہ اس کے دل کو کالا اور سخت کر دیتے ہیں، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، پھر اسی طرح اللہ کی یہاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب میں اگلی بات خاص طور پر اس مجلس سے بہت سے علماء موجود ہیں، ان سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام واقف ہیں، کوئی نئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب واقف ہیں۔ ہماری قوم اور خاص طور پر ہمارے بالکل دین سے بے بہرا طبقے کی ایک بڑی طبقہ جو بڑی تعداد میں ہے، اس کے اندر اسلام اور ایمان کی اہمیت اور اس عقیدے اور اس ایمان اور یقین کو بٹھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ کا دین صرف اور صرف اسلام ہے، وہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی راہ نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں۔ یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ خیال، یہ یقین ایک ایک مسلمان کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ من مات یشرک باللہ دخل النار ومن مات وهو يقول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو دل سے اس یقین کے ساتھ کہتا ہوا اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور مر کے جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا وہی خدا اور مالک ہے، وہی اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مالک اور خدا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، جو اس یقین کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، دوسروں کو بھی خدا مانے گا، دوسروں کی بھی عبادت کرے گا، وہ چاہے ہزاروں نیکیاں کرتا ہو، اللہ کے یہاں اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ توحید پر استقامت کا سبب ہمارے علماء اس کو اس دور کی اپنی خاص ذمہ داری سمجھیں، اپنے روایتی کاموں پر نظر ثانی شروع کریں۔ مدارس کو اس سلسلے میں کچھ بڑے فیصلے لینے ہوں گے، کچھ نئے کام سوچنے ہوں گے۔ ہماری قوم کی بڑی تعداد ایسی ہے ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہمارے فضلاء کو ایک ایک بچہ جس کو ہم حافظ بنا رہے ہیں، ہم کو اپنے نصاب و نظام میں اور نظام تربیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے کہ یہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں ابھی سے یہ توحید کے داعی بنے، ان کے سامنے اپنی زندگی کا مشن بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اہل مدارس کو یہ سوچنا چاہیے یہ کام اب ان کو کرنا ہے۔ ہمارے جو زیر تربیت طلباء ہیں ان کے سامنے اپنی زندگی کا مشن واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں اس امت کو حق
ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں دین کا داعی بننا ہے، ہمیں مصلح بننا ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے، ہمیں شرک کی تباہی اور اللہ کے یہاں اس کے نقصانات لوگوں کے سامنے واضح کرنے ہیں۔ یہ مشن حفظ کے درجے میں بھی بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے۔ یہ جو اساتذہ درجے حفظ پڑھاتے ہیں وہ صرف حفظ نہ پڑھائیں، وہ چھوٹی عمر بچوں کے سامنے یہ بات بٹھا دیں ان کے ذہن میں کہ ان کو لوگوں کو دین سکھانا اور دین پڑھانا ہے۔ مجھے یہ بات عرض کرنے میں شرم آ رہی ہے کہ مدارس میں تعلیم تو کچھ تھوڑی بہت بچی ہے، لیکن طلبہ کے اندر دعوتی اسپرٹ، اصلاح کا جذبہ، زندگی امت کو ثابت قدم رکھنے کی جدوجہد میں گزارنی ہے، یہ مشن یہ پیدا کرنے میں بہت غیر معمولی کمی آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ویژن اور کوئی مشن ہی نہیں، ان کے سامنے کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واضح طے شدہ ہدف اور گول نہیں ہے کہ ہمیں داعی بننا ہے۔ اپنے زمانے کے چیلنجز سے بچے واقف نہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جو بڑے ہمدرد بن کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے ذہن میں یقیناً ہم ان کے خلوص کے قائل ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بس یہ ہے کہ مدارس کے فارغین کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہم ان کو کچھ کمانے کے لائق بنائیں۔ کوئی آتا ہے کہ ہم مدارس کے بچوں کو کوئی امتحان دلا دیں گے، ارے بھائی ہم ان بچوں کو کس لیے پڑھا رہے ہیں، اس لیے پڑھا رہے ہیں، اس کا ہم امتحان دلائیں گے اور دنیا کے کاموں میں لگا دیں گے۔ کوئی آتا ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں فلاں کورس شروع کر دیجیے، اس کے بعد یہ بچے جن کو ہم نے قوم کا سرمایہ لگا کر 5 کورس کے اس قابل بنایا ہے کہ امت کے دین کی خدمت کریں، یہ چلے جائیں گے اور انٹر اور ہائی اسکول اور انجینئرنگ کریں۔ لوگ خلوص سے آ کر ہمارے سامنے یہ تجویزیں پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسی تجویزیں پیش کرنے والوں پر افسوس نہیں ہوتا، اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیندار مسلمانوں کو بھی یہ سمجھا نہیں سکے کہ ہم یہ مدرسے کس لیے قائم کر رہے ہیں، اور یہ بچے جن کو ہم حافظ بنا رہے ہیں اور عالم بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی کمزوری مدارس، مجھے کہنے دیجیے میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس مدرسے کے سلسلے میں جلسے میں جتنی رغبت کے ساتھ لوگ موجود ہیں، عام طور پہ مدرسوں کے جلسوں میں ایسے لوگ اتنے لوگ نہیں ہوا کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں نے اپنا دعوتی اور اصلاحی کام بہت کمزور کر دیا ہے۔ مجھے آج شریک ہو کر اس مدرسے کے بارے میں بہت حسن ظن اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کے بارے میں بہت حسن ظن پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میرا جو حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس کے ذمہ داروں کو اس سے بھی بہتر بنائے اور بہتر انجام پہنچائے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں مدرسوں میں یہ کمزوری آ گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ مدرسہ اصل میں دین کی حفاظت کے لیے۔ میں کیا عرض کروں، جی نہ آ رہا ہے، پوری بات کہہ لینے دیجیے۔ مدرسے کے لیے چندے کی اپیل کیا کیجیے تو یہ کہہ کر کیا کیجیے یہ مدارس اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ہم جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو دین سکھائیں گے، مسلمانوں کی اگلی نسل کو اسلام اور ایمان پر باقی رکھنے کی ضمانت بنیں گے، اس لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں مدرسے میں غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، بھیک مانگنے کھڑے ہوئے، مدرسے کے وقار کو خاک میں ملاتے ہیں ایسے لوگ۔ جس طرح مدرسے کے اساتذہ کو تربیت کی ضرورت ہے، بخدا اسی طریقے سے مدرسے کے محصلین کو تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح مدرسے کے چپراسیوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ غیرت کے ساتھ کام کیجیے، اللہ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا، آپ غیرت سے کام لیجیے، کبھی بھی اہل مال کے سامنے مت جھکیے، ہمیشہ غیرت کے ساتھ دین کی خدمت کی اپیل کیجیے، اپنی عزت کی اور علماء کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مال کو آپ کے پیچھے چلائے، اس لیے کہ اہل مال بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت بنے۔ آپ عزت کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ پیش تو آ کر دیکھیے، ہمارے بزرگوں نے اسی طرح کام کیا تھا۔
ہمارے بزرگوں نے اسی طرح کام کیا تھا، اور اللہ نے ان کی تھوڑی جدوجہد میں اور چھوٹے کاموں میں اپنی تعریف شامل فرمائی. اور ہندوستان کا اس وقت وہ منظر ہے جو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے. کوئی نہیں سمجھتا تھا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں، میں ہندوستان کے ماضی اور موجودہ حالات سے بہت واقف ہوں. اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ میری بات پر یقین کر سکیں. اب سے 100-150 سال پہلے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے بڑوں کی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ کے دین کے باغ میں اتنی اچھی فصلیں آئیں گی. یہ تو اللہ کی غیر معمولی مدد ہے. اللہ کے دین کا کام جب بھی صحیح اصول کے ساتھ کیا جائے گا، غیرت اور استغنا کے ساتھ کیا جائے گا، سنت کی اتباع کے ساتھ کیا جائے گا، دعوت کے مشن کے ساتھ کیا جائے گا، طلباء کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا جائے گا اور یہ جذبہ پیدا کرتے ہوئے کیا جائے گا. تم اللہ اس امت کے قائد اور رہنما ہو، تم اس کے معلم ہو، تم وارث نبی ہو، تم ذلیل اور حکیم مال نہیں ہو. جب یہ عزت اور غیرت پیدا کی جائے گی تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر کے دہانے کھول دے گا. ان کی قدرت ہے سب کچھ. اس لیے مدارس کے اساتذہ موجود ہیں، طلباء کی تربیت پر ساری جدوجہد صرف کر دیجیے. ان طلباء کے اندر غیرت پیدا کیجیے، ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کیجیے، ان کے اندر اپنے فخر سے محبت پیدا کیجیے. ان کو اس پر آمادہ کیجیے کہ ہم چاہے دنیا میں جس کونے میں جائیں، ہم چاہے محنت مزدوری کریں، ہم چاہے تجارت کریں، ہم چاہے کوئی اور کام کریں، مگر ہماری زندگی کا اصل اور پہلا مقصد امت کو دین سکھانا ہے، امت میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، آواز لگانی ہے، او اللہ کے بندو استقامت اختیار کرو اور حالات کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرو. صبر و استقامت پر اللہ کی مدد کے وعدے ہیں. حفظ کے بچوں کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، حضرات کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کر دی کہ یہاں بہت سے مدرسوں کے اساتذہ ہوتے ہیں. یہ پیغام ہر مدرسے میں جانا چاہیے. جو حضرات آپ جو اساتذہ یہاں موجود ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ علم ان کو دوں، میں نے تو باتیں یاد دلاتی ہیں، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کی وجہ سے اور اس بنا پر میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے اپنے مدرسوں میں اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مشن کا مذاکرہ کیجیے کہ ہمیں جو بچے ملے ہیں یہی اللہ کی دین ہے. میں کبھی مدرسے میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ قوم مالدار ہمیں اپنے بچے نہیں دیتے، غریبی ہمیں اپنے بچے دیتے ہیں، تو کبھی ان غریبوں پر رشک کرتا ہوں کہ میرا سرمایہ تو یہی بچے ہیں. میرا سرمایہ اور اللہ کے دین کا سرمایہ تو یہی بچے ہیں. نہیں ملے مجھے غریب امیروں کے بچے، نہیں ملے مجھے قوم کے ذہین طبقات کے بچے. میں اللہ کے سامنے رو لوں گا لیکن میرا سرمایہ تو یہی ہے. مجھے امیروں کے بچے عزیز نہیں ہیں، یہ فقیر عزیز ہیں. یہی میرا سرمایہ ہے، یہی اللہ کے دین کے سپاہی اور اللہ کو یہی محبوب بن جائیں گے. کیا نوح کی اتباع کرنے والے اور کیا نبیوں کی امتی غریب نہیں ہوا کرتے؟ ہمیشہ سے اللہ کے دین کو یہی سرمایہ ملا ہے اور انہی سادہ سے پتھروں کو اللہ کے دین نے ہیرا بنا دیا ہے. اللہ کے دین نے انہی پتھروں کو ہیرا بنایا ہے. انہی پر محنت کیجیے، انہی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہیرے بنائے گا. اپنے دلوں کو نا امیدی سے اور مایوسی سے اور حالات کے خوف سے بچائیے. ہمارا کام کرنا ہے، ہمارا کام حالات کا مقابلہ کرنا ہے. باقی مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آ کر رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے اسٹیج پر کئی ہمارے مقتدر اور مربی تشریف فرما ہے. آپ حضرات نے نہائی بنتی باتیں سماعت فرمائی ہیں، مجھے انشاءاللہ اور بھی سننا ہے. ہمارے درمیان میں